السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات ويعلم ما تفعلون، صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، او کما قال علیہ الصلاة والسلام: سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کے گفتگو کے لیے ہمارے گجرات والے احباب نے، جن کے چینل پر یہ بیان ہو رہا ہے، موضوع طے کیا یوم عرفہ، یوم توبہ۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر چند باتیں عرض کرنی ہیں، کچھ ان ایام کے بارے میں اور کچھ توبہ کے بارے میں۔ یہ جو عرفہ ہے یہ تو 9 تاریخ کا نام ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ سعودی عرب میں ہوتی ہے، اس دن حج کا اصل رکن ادا ہوتا ہے، اور حج کے ایام میں سب سے افضل دن اسی کو مانا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے حج کیا ہو یا حج کی تفصیلات پڑھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا، معلوم ہوگا کہ عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں 9 تاریخ کو، اور وہاں عبادات اور دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، اور وقوف عرفہ کا مقصد وہی ہوتا ہے اصل، کہ دعاؤں کا، اللہ کے سامنے توبہ کا اہتمام کیا جائے، اور اسی مقصد کے لیے اس دن اللہ تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں یہ تبدیلی فرمائی کہ جب نماز ظہر کی پڑھی جائے جماعت سے تو اسی وقت عصر بھی پڑھ لی جائے، تاکہ اس کے بعد شام تک مسلسل وقوف عرفہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، توبہ، دعا، گریہ وزاری، اس طرح کے اعمال کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً عرفے کا دن جو ہے وہ حقیقت میں توبہ ہی کا دن ہے۔ حضرات علماء نے عام طور پر یہ بات لکھی ہے کہ عرفے کے دن جو حج میں ظہر کی نماز کے ساتھ عصر پڑھنے کا حکم ہے، اور مغرب کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ میدان عرفات سے نکل کر مزدلفہ جائیں اور وہاں جا کر مغرب پڑھیں، چاہے عشاء کا وقت ہو جائے۔ تو گویا مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر دی گئی اور عصر کی نماز ظہر کے ساتھ جمع کر دی گئی اس دن میں، تو گویا مقصد ہے
کہ دونوں نمازیں درمیان میں نہ آئیں اور اس پورے وقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں اور دعا اور عبادت اور گریہ و زاری اور توبہ کرنے میں خرچ کیا جا سکے، صرف کیا جا سکے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عرفے کا دن خاص طور سے توبہ کا دن ہے۔ اچھا، جہاں سعودی عرب سے مختلف تاریخ ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں عام طور پر ایک دن کے بعد ہوتا ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں آسانی رکھی ہے تو ہر جگہ کے لوگ اسی کے مکلف ہوتے ہیں جیسا وہاں چاند وغیرہ کا ثبوت ہوا ہو۔ اس اعتبار سے جس دن یہاں عرفے کا دن ہوگا تو اس کی فضیلت، اس میں توبہ کی اور گریہ وزاری کی اور عبادت کی اہمیت اسی کے اعتبار سے ہوگی۔ لہذا ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ 9 تاریخ کو تو خاص طور پر زیادہ سے زیادہ توبہ کا اہتمام کرنا ہے اور روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ باقی جو فضیلت ہے وہ صرف عرفے کے دن کی نہیں ہے، بلکہ یہ پورا عشرہ، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، ذی الحجہ کا جو ابتدائی 10 دن ہیں، یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ افضل ہیں۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی دن اللہ کی نظر میں عبادت کے لیے ذی الحجہ کے 10 دن سے بہتر نہیں ہیں۔ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں، ان دنوں سے زیادہ پسندیدہ دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں عبادت کے لیے نہیں ہے۔ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ والفجر ہے، ام کے پارے میں سب کو معلوم ہے، والفجر ولیال عشر۔ یہ جو ولیال عشر کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے 10 راتیں۔ قسم ہے فجر کی یعنی صبح صادق کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو عام طور پر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی جو راتیں ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ان ایام میں عبادت کرنا، روزہ رکھنا بہت زیادہ افضل مانا گیا ہے۔ مجموعی اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ بعض روایات کے مطابق رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے۔ ایک حدیث بعض محدثین نے نقل کی ہے، شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمتا ذو الحجہ۔ مہینوں کا سردار تو رمضان کا مہینہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام مہینوں میں حرمت و عزت والا مہینہ، سب سے زیادہ احترام کے لائق مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل مہینہ ذی الحجہ ہی کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو اس مہینے میں اور خاص طور سے اس کے پہلے 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث نقل کی ہے بعض محدثین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جائے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو عبادت کی جائے، جو نیک عمل کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور ان ایام میں عمل کا ثواب جتنا بڑھایا جاتا ہے دیگر ایام میں نہیں بڑھایا جاتا۔ پھر آگے وہی بات ہے جو ابھی تذکرے میں آئی کہ ان ایام میں سے، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ بعض روایات میں عرفے کے
دن یعنی 9 تاریخ کے تاریخ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے ایک روایت میں کہ عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یعنی 1 سال قریب والا اور 1 سال اس کے بعد والا، ان دونوں سالوں کے یعنی 1 سال پہلا 1 سال بعد کا، ان 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے 9 تاریخ کا روزہ۔ ویسے پورے گویا 9 دن تک مسلسل اگر روزے رکھے جائیں تو بہت زیادہ فضیلت احادیث سے ثابت ہوتی ہے، اس لیے خاص طور سے ہم لوگوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن کی ہمت ہو وہ ان پورے 9 دنوں میں روزہ رکھیں۔ ظاہر ہے کہ 10واں دن جو ہے وہ تو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن ان ایام میں سے ہے جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں ان میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور عید الفطر میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عید الاضحیٰ سے پہلے جو 9 دن ہیں ان میں روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جو حضرات مسلسل 9 دن تک روزہ نہ رکھ پائیں تو وہ کم سے کم اتنا کر لیں کہ 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں، اور اس کے بعد جو قربانی کا عمل ہے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ 10ویں جو رات ہے، چونکہ وہ اسی 10 کے اندر شامل ہے اور ان 10 راتوں میں شامل ہے جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اسی لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جو عیدین کی راتیں ہیں، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، ان دونوں راتوں کی عبادت کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور گویا ان کی وجہ سے انسان اللہ کے یہاں جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو اس لیے عید کی رات میں خاص طور سے عبادت کی کوشش کی جائے، اور ان 10 کی 10 راتوں میں ایک حدیث میں ایک بڑا عجیب لفظ آیا ہے جس کو پڑھ کر بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی عیدین کی راتوں میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، راتوں کو جاگے، ان دونوں راتوں میں جاگے، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن بعض حضرات نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن جب غم اور ڈر سے لوگوں کے قلوب مردہ کے درجے میں ہو جائیں گے، اس دن میں اس بندے کا دل زندہ ہوگا جو آدمی عیدین کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے گا۔ تو یہ گویا ایک طرح سے خلاصہ ہوا ان ایام کی فضیلت کا، اور خاص طور سے عرفے کے دن کی فضیلت کا۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، اور خاص طور پر توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ تھوڑی سی بات توبہ کے بارے میں اب کر لیتے ہیں، اسی تسلسل میں، اسی کی روشنی میں، چونکہ عنوان ہی یہ تھا کہ یوم عرفہ یوم توبہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ مناسب ہے کہ ہم توبہ کے اوپر توجہ دیں۔ خاص طور سے توبہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، اور ہم سے آسانی کے ساتھ گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، تعلق والے ہیں یا اجنبی بھی ہیں، اور وہ رابطہ کرتے ہیں اسی سلسلے میں کہ ہم گناہوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا پیچھا چھوٹ نہیں پاتا۔ سچی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس طرح سے رابطہ کرتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں گناہ ہوتا ہے، یا گناہ کا نام لیے بغیر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ گناہ ہوتے ہیں اور میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور اس کا طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو یہ سن کر تو بہرحال افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بھائی گناہ میں مبتلا ہے اور چھوڑ نہیں پا رہا، لیکن یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، معلوم کر کے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے ایک بندے کو اپنے گناہوں کے چھوڑنے کی فکر ہے، اور وہ
سچے دل سے توبہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو توبہ کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور اللہ نے باقاعدہ قرآن کریم میں توبہ کے قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں کو معاف کرتے ہیں، اور جو کچھ تم جانتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو توبہ کو قبول کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کا اللہ کو پتہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر کی باتوں کو جانتے ہیں، دلوں کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، انہ یعلم السر واخفی، راز کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، چھپی ہوئی بات کو، اس سے بھی زیادہ جو مخفی بات ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ جو گناہ کیا نہیں مگر دل میں اس کا ارادہ ہوا، خیال آیا، یا دل میں تصور صرف آیا، ارادہ بھی نہیں کیا، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو معاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو توبہ کو قبول کرنا ہے، وہ لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے کہ بندے گناہوں میں مبتلا رہیں، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے کہ بندے گناہوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے کہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بندے توبہ کریں، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ آسانی کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے بہت سے احباب ہیں جو گناہوں کے چھوڑنے کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ پہلا کام تو یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے جو تدبیر ہم سے ہو سکتی ہو وہ تدبیر ضرور کریں۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ مثلا گناہ کے جو اسباب ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگوں کے لیے تو گناہ کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کی دوستیاں غلط ہوتی ہیں۔ جوانوں کا معاملہ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بری صحبت میں ہوتے ہیں تو دوستوں احباب کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور آج کل اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ آسان سبب اور ذریعہ بن گیا یہ موبائل۔ موبائل کا جو غلط استعمال ہے وہ بہت سارے نوجوانوں کو گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے، اور ہم نے اس کا تجربہ کیا۔ بعض لوگوں کو یہی کہا کہ بھائی گناہ اگر چھوڑنے ہیں تو آپ کو بڑا موبائل چھوڑنا پڑے گا جس میں گناہوں کی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، اور انہوں نے اس پر عمل کیا تو اللہ کا شکر ہے ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا۔ تو گناہوں کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے بچنے کی کوشش کی جائے، یہ بھی ہے بری صحبت سے بچا جائے، موبائل کے غلط استعمال سے بچا جائے، اور یہ بھی ہے کہ بالکل تنہا رہنے سے بھی حتی الامکان بچا جائے۔ ایک جوان آدمی کے لیے پوری تنہائی بھی کبھی کبھی گناہوں کی دعوت کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو آدمی کوشش کرے کہ گھر والوں کے ساتھ، معتبر لوگوں کے ساتھ وقت گزارے۔ تو پہلا کام تو یہی ہے کہ گناہوں سے اور گناہوں کے اسباب سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جن وجہوں سے گناہ ہوتے ہیں ان وجہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے اور اب ظاہر ہے کہ اس کوشش میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے بعض لوگ کامیاب نہ ہوں تو ان کے گناہ چل رہے ہوں۔ تو اب دوسری گزارش یہ ہے، گناہ چھوڑنا اصل ہے، لیکن اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو جب تک نہیں چھوٹ رہا ہے تو کم سے کم اپنے اللہ سے روزانہ 2 رکعت پڑھ کے معافی بھی مانگیں اور دعا بھی کریں۔ معافی تو مانگیں اپنے گناہوں کی، یعنی صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ گناہ ہو گیا، پھر ہو گیا، اور دوسری طرف 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا ہوں، میں کمزور ہوں، آپ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، آپ شیطان اور نفس سب پر قابو دے سکتے ہیں مجھے، تو اللہ میرا پیچھا چھڑا دیجئے۔ تو اپنے اللہ سے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے توبہ کریں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے گناہوں سے بچنے کی دعا کریں، یہ ضروری ہے۔ ہمارے حضرت نے اس طرح کے تجربے کیے ہیں بہت مرتبہ کہ ایسا بھی ہوا بعض لوگوں کے ساتھ کہ ان کو
اللہ بچائے شراب پینے کی عادت، تو بعض لوگوں نے رابطہ کیا اور یہ چاہا کہ ہماری شراب کی عادت کسی طرح سے چھوٹ جائے، یعنی باقی گناہوں سے وہ بچنے لگے، لیکن شراب کی عادت بعض ملکوں کے اندر شراب زیادہ عام ہوتی ہے، اور اب تو دنیا کے ہر ملک میں عام ہے، تو ماحول کی وجہ سے وہ عادت پڑ گئی، اب وہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، چھڑا نہیں پا رہے ہیں۔ تو ہمارے حضرت نے ایسے لوگوں کو یہی کہا کہ آپ جب نمازی ہیں، آپ جب عبادت بھی کرتے ہیں اور شراب نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، تو کم سے کم اتنا کریں کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں، میری شراب چھوڑا دیجئے۔ تو الحمدللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح کے تجربے ہمارے سامنے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی شراب کی عادت بھی چھڑا دی ہے۔ تو توبہ کرنی ہے، یعنی اپنے دل سے نادم ہونا ہے اپنے گناہوں پر، اور توبہ کرنے کے لیے گناہوں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں کے اسباب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے روزانہ توبہ بھی کرنی ہے، اور پھر بھی اگر پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے گناہوں سے، تو پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت روزانہ پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمارا پیچھا گناہوں سے چھڑا دیجئے، عافیت کے ساتھ پیچھا چھڑا دیجئے۔ آج کل کے حالات میں خاص طور سے بہت زیادہ رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں دنیا کا حال کیا ہے، دنیا کس طرح سے وبا کی زد میں ہے، یقیناً بیماری ہے، اور بیماری پھیل بھی رہی ہے، اور اللہ کے بہت سے بندے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں علماء کرام رخصت ہو رہے ہیں۔ علماء کا دنیا سے رخصت ہونا یہ اور بڑی خیر کا اٹھنا ہوتا ہے۔ تو روزانہ بلا ناغہ علماء کے انتقال کی اطلاع آ رہی ہے، تو ایسے حالات میں خاص طور سے ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا، توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ حدیث میں جن دعاؤں کی قبولیت کا یقین دلایا گیا ہے، فرمایا گیا کہ جو دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا بھی ہے، یعنی آپ کے سامنے وہ آدمی نہیں ہے اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ تو گویا کسی ایک آدمی، متعین آدمی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور بغیر متعین کیے بھی ہو سکتی ہے، تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، یعنی ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں، اور جب ہم میں سے ہر آدمی یہ کام کرے گا، امت کا ہر آدمی یہ کام کرے گا کہ اپنے لیے بھی دعا کرے گا اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کرے گا، تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت بندوں پر آ جائے گی۔ تو ان حالات میں، ان ایام میں خاص طور سے رجوع اللہ کا اہتمام کیا جائے، اور ایک ایک لمحے کی قدر کی جائے، اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجہ پڑھنے کا روزانہ اہتمام کر کے اللہ سے دعائیں مانگی جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سچی پکی توبہ بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر ہم سب پر اور اس پوری امت پر ڈال دے، پوری دنیا پر رحمت کی نظر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان الفاظ کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کر لی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فانك تعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة
في الدنيا والآخرة. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا، وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا. اللهم إنا نسألك اليسر والسهولة، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اے اللہ، ہم آپ کے بندے، کمزور بندے، گناہگار بندے، مسکین بندے، ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے. اے اللہ کرم فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارا حال اس وقت عجیب ہے، جس طرف بھی نظر دوڑاتے ہیں کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا. آپ کے سوا کوئی مددگار ہمارا نہیں ہے، آپ کے سوا کسی سے ہماری حاجتیں پوری ہونے والی نہیں ہیں. اے اللہ، آپ کے سوا آزمائشوں کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہمیں معلوم ہے ہمارے گناہ جو ہیں وہ آپ کی نظر غضب کو لانے والے ہیں، مگر اے رب، اے ہمارے مہربان رب، آپ کو اپنے بندوں پر مہربانی فرمانا بہت پسند ہے. اے اللہ، ہم آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ، پوری امت پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ، بیماری کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے، وبا کا سلسلہ پھیل رہا ہے. اے اللہ، ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی، متعلقین کی، رشتہ داروں کی، تعلق والوں کی، محبت والوں کی، جاننے والوں کی اور سارے اہل ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، پورے ملک سے اور پوری دنیا سے اس وبا کو ہٹا دیجئے. اے اللہ، اس کے نتیجے میں جو حالات سامنے آئے ہیں، جو مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، جو تعطل پیدا ہوا ہے، جو بے روزگاری آئی ہے، اے اللہ ان سب چیزوں سے بچا لیجئے. اے اللہ، اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ، ان حالات میں بھی گناہوں سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے. اے اللہ، فضل فرما کر ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے اور ہمارا انجام بہتر فرما دیجئے. اے اللہ، اچانک موت سے ہمیں بچائے رکھیے. اے اللہ، مصیبتوں سے بچائے رکھیے. اے اللہ، اچانک آنے والے شر سے بچائے رکھیے، ہر شر سے بچائے رکھیے. اے اللہ، اچانک آنے والی خیر ضرور مانگتے ہیں لیکن اچانک شر سے پناہ چاہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہمیں یہ سکھایا گیا. اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم بیماریوں سے شفا مانگتے ہیں. اے اللہ، آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم آپ کی پناہ، غم سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، بزدلی اور بخل سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، ناکامی سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، لوگوں کے دباؤ سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے، اپنی پکڑ سے بچا لیجئے. اے اللہ حالات کو آسان کر دیجئے. اے اللہ، زندگی کے تعطل کو دور فرما دیجئے. اے رب کریم، حرمین شریفین کو، تمام مسجدوں کو، دارالعلوم دیوبند اور تمام مدرسوں کو، دعوت و تبلیغ کے مراکز کو، سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کو، اے اللہ دین کے ہر صحیح کام کو پہلے سے زیادہ رونق عطا فرما دیجئے، پہلے سے زیادہ آباد فرما دیجئے. اے اللہ، بیماریوں سے شفا دے دیجئے. اے اللہ، بیماریوں سے شفا دے دیجئے، قرضوں سے نجات دے دیجئے، بے گھروں کو آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دیجئے، جو لوگ مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو ان سے بری فرما دیجئے. اے اللہ، جو اللہ اپنے حق مانگنے کی پاداش میں گرفتار کیے جا رہے ہیں، اللہ ان کو اللہ رہائی عطا فرما دیجئے. اللہ، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں سب کو رہائی دلا دیجئے.
اللہ ہم سب کی جان و مال کی عزت و آبرو کی، گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے رب کریم، قریب میں جن حضرات کے انتقال ہوئے ہیں یا پہلے، سبھی کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، کل ہی ہمارے دارالعلوم کے ایک سفیر، محترم سفیر جناب مولانا امین صاحب فیض آبادی کا انتقال ہوا اور آج صبح ان کی نماز ہوئی۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، سعودی عرب میں رہنے والے بستی کے ایک عالم دین کی اطلاع ملی ہے، حادثے میں ان کا انتقال ہوا۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، روزانہ علماء رخصت ہو رہے ہیں، اپنے فضل سے تمام علماء کی عمروں میں برکت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے عمروں میں برکت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جاننے والوں میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو وبائی بیماری سے اور مہلک بیماریوں سے اور گندی بیماریوں سے اور طویل بیماریوں سے اور پریشان کن بیماریوں سے اور پریشان کن علاجوں سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ اس عشرے کو ہم سب کے لیے ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ عید الاضحیٰ اور قربانی کی عبادتیں آسان فرما دیجئے، برکتوں کا ذریعہ بنا دیجئے، امن و عافیت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ آنے والے وقت میں اپنے فضل و کرم سے ان بندوں کو جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپ کے محبوب کی امت میں ہیں، اے اللہ نئے مسائل میں الجھنے سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ تدبیریں اس کے لیے کی جا رہی ہیں، لیکن آپ ان کی تدبیروں میں ان کی تدمیر فرما دیجئے اور اپنی خاص تدبیر ظاہر فرما دیجئے ہمارے حق میں۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ جو خیر مانگی وہ بھی، جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ جو لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا امید رکھتے ہیں یا حق رکھتے ہیں یا انہوں نے کہہ رکھا ہے، اے اللہ ان کی اور ہماری سب کی ضرورتیں، حاجتیں، تمنائیں آسانی سے پوری فرما دیجئے۔ اے رب رزق کی تنگی سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور نسلوں کو محفوظ رکھیے۔ خوشگوار زندگی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو، بچوں کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، عطا فرما دیجئے اور سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں سب کے سامنے کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ حاجتیں ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ سب کے کام آسان فرما دیجئے اور سب کی ضرورتیں اور تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔